السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اتنی قدرت والا ہے اور اتنی زبردست طاقت والا ہے جسے نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھ پائیں گے، اس لیے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، آسمانوں زمینوں اور تمام مخلوقات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو ایک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، لم یزل ہے ولا یزال ہے، حی ہے، قیوم ہے. وہ اللہ ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، تاکہ اسے ہم سمجھیں اور اسے مانیں، اور ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اتنا رہے کہ جب گناہوں کی طرف قدم اٹھے تو یہ احساس پیدا ہو کہ یہ میرا اٹھنے والا قدم غلط کام کی طرف ہے، مجھے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے. اگر یہاں غلط کام کروں گا تو اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی، میری پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا. انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھایا کہ رب کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے. ہم اسے معمولی نہ سمجھیں، اسے نظر انداز نہ کر دیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کی آیات کے ذریعے اور پچھلی قوموں کے واقعات کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ دیکھو پچھلی امتوں پہ کیا حال گزرا، اگر تم بھی اسی طرح کرو گے تو تمہارا حشر کیا ہوگا. اس سے پہلی قوموں میں بڑی زبردست طاقت رکھنے والے بظاہر اور ان کے پاس سارے ہتھیار اور ساری چیزیں، ساری آسائشیں، آرام کی اور سہولتوں کی چیزیں میسر ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا وہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے سورۃ الفیل ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کے ذریعے میرے رب نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کر کے بتایا کہ بڑی طاقت رکھنے والے اور یوں بظاہر کمزوروں کو کچل کر رکھ دینے والا اور ظلم ڈھانے والا، اس کا حشر کیسے میرے رب نے کیا تمہیں یقین ہونا چاہیے. یہ نہ سمجھیں کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ طاقتور رہے گا، وہ ظلم ڈھاتا رہے گا، اس کا ظلم برابر چلتا رہے گا. یہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اس سے پہلے اللہ کے سارے طریقے ہمارے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں. تمہیں چاہیے کہ ان طریقوں کو سمجھیں اور ان پر غور و فکر کریں اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کے آئے. اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ الفیل کے ذریعے امت مسلمہ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتایا
جی ہاں وہ اس سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، موسیٰ کے آنے سے پہلے فرعون کا تشدد ظلم دنیا کے سامنے بتا دیا کہ بچوں کو ناحق مار کے رکھ دیا نجومیوں کے کہنے پہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ اس وقت کے فرعون نے بچوں کو پکڑ پکڑ کے جان سے مار دیا تھا۔ آج کے اس زمانے میں بھی بچوں کی شہادت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ ذرا دیکھ لیں، اگر اس کا مطالعہ کریں کہ کتنے بچے اس وقت شہادت پا رہے ہیں، آپ ان کا ذرا حساب و کتاب لے لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس وقت فرعون نے بھی بچوں کو مار کے دنیا سے ختم کر رہا تھا، اس لیے کہ نجومیوں نے ذکر کر دیا تھا کہ یہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا، تمہاری حکومت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اتنی زبردست طاقت رکھنے والا فرعون ڈر گیا اور یہ حکم دے دیا کہ اس وقت جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے سب کو مار دیا جائے۔ مار رہا ہے لیکن اللہ جسے بچانا چاہے اسے بچا کے بتا دیا کہ دیکھو ہم ان مارنے والے بچوں میں ہم جسے بچانا چاہتے ہیں کس طرح سے بچاتے ہیں، ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، یہاں ہمارے لیے اللہ نے ہمارے لیے قوت عطا فرمایا ہے کہ اللہ ان سارے بچوں میں سے جسے بچانا چاہے کیسے بچایا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور کیسے دنیا پہ بادشاہت عطا کیا اور دنیا کا کنٹرول اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے حوالے کیا۔ دنیا دیکھتی رہ گئی اور موسیٰ کی ماں بھی ڈری ہوئی تھی۔ جو بھی بچہ لڑکا پیدا ہوتا ماں کی گود سے کھینچ کے اسے ماں کے سامنے ہی مار دیا جاتا تھا۔ اس لیے موسیٰ کی ماں بھی ڈری ہوئی تھی۔ میرے رب نے تسلی کے لیے الفاظ بھیج دیے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والے ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم سچے ایمان والے ہو، سچے مومن و مسلمان ہو۔ آج کے وقت بھی ہمارے لیے یہی پکار ہے، لیکن اگر ہم کمزور پڑ جائیں، ہمارے بچے پبوں میں جائیں، ہمارے بچے ان گیموں میں الجھ کر رہ جائیں اور ان کا ایمان کمزور پڑ جائے اور بیکار میں غیر غلط لڑکیوں کے ساتھ الجھ کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اگر ہماری یہ بچیاں اپنی عزت، عفت، حیا اور پاک دامنی کا سودا کر بیٹھے، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو اور ہمارا ایمان مضبوط ہو، میرے رب کی مدد ضرور آ کر رہے گی انشاءاللہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو پیغام بھیج دیا أَنْ أَرْضِعِيهِ، دودھ پلاتی رہے، موسیٰ کی پرورش کرتے رہے۔ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب خوف آ جائے کہ فرعون کا لشکر یا ان کے لوگ موسیٰ کی جان لینے کے در پہ آ جائیں، کیا کریں؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک گہوارہ تیار کر کے اس میں ڈال دیں اور سمندر میں بہا دیں۔ سمندر میں بہا دیں کس کے بھروسے پہ؟ اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ جی ہاں جب بچانے والا آ جائے اور جب رب ہمارا بچانے والا ہے، دنیا کی کون سی طاقت کتنے پاور والے کیوں نہ ہو، نیست و نابود ہو کے رہ جائیں گے، یہ ہمارا یقین ہے۔ ان رادوہ الیہ، ہاں پھر دوبارہ ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال موسیٰ کی ماں کو پیغام بھیج دیا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ کے نام پہ بہا دیں۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے آج بھی فلسطین کی سرزمین میں ہزاروں بچوں کی شہادت کو قبول کیا۔ معصوم سے ننھے بچے بچیاں ہاسپٹل میں علاج پانے والے، وہ بیمار مسلمان مرد اور عورتیں جن پر یہ ظلم برابر ڈھا رہا ہے، آج اگر آپ حساب لیں تو یہ ان کے حساب سے 7,000 سے زیادہ پتہ نہیں کہ کتنے ملبے میں دبے ہوئے ہیں اور کتنوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جن کے لیے کفن بھی میسر نہیں ہے، کفن بھی میسر نہیں ہے۔ جی ہاں، میرے نبی نے اسی لیے ہمارے لیے اسوہ حسنہ اس وقت ہی پیش کر دیا کہ کن کن حالات میں ایمان والوں کا کیا عمل ہونا چاہیے۔ یہ حالات آئیں گے دنیا پر، اگر آپ کتاب الفتن پڑھیں گے، بخاری شریف میں بھی ہے یہ باب، مسلم شریف نے بھی اس کو قائم کیا ہے، امام مسلم نے، اور اسی طرح حدیث کی دوسری کتابوں میں کتاب الفتن کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حالات کیوں آئیں گے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے کام و کاج میں مگن ہیں، ان چیزوں کو نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے اس دور کے راستوں کو بھی ذکر کر دیا، اس دور میں عمل کرنے والی باتوں کو بھی ذکر کر دیا ہے، لیکن آج امت مسلمہ غیر غلط کاموں میں الجھ کر اپنی زندگی کو برباد کرتی آ رہی ہے۔ آج وقت کی پکار ہے کہ ہم ان ابواب کو پڑھیں، ان احادیث کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان میں بتائے ہوئے اصول پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیے میرا رب ضرور ہماری مدد کرے گا، میرا رب ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ آپ نے سورۃ الفیل کو ابھی پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے سنا، کیا ہوا وہاں؟ جی ہاں، وہ ابرہہ جو یمن کا بادشاہ تھا، جو بڑا اپنے آپ کو پاورفل سمجھنے والا، کہ دیکھا کہ لوگ مکے میں کعبۃ اللہ کے اطراف چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہ کیوں جائیں وہاں، یہ کیوں عبادت کریں وہاں؟ اپنے ہی ایک شہر سنا، بڑا خوبصورت شہر تھا یمن کا، اس نے وہاں ایک کنیسہ تیار کر لیا، عبادت خانہ، اور لوگوں کو آواز دی کہ یہاں آئیں، یہاں چکر لگائیں، جی ہاں یہاں طواف کریں، یہ اعلان کیا۔ اب جو اس وقت مکے کے خاندان والے اور قبیلے والے تھے، اس میں سے ایک قبیلے کے نوجوان نے اس کنیسہ میں جا کر غلاظت کر دی، پاخانہ کر دیا، پیشاب کر کے پورا پھیلا دیا غصے کی وجہ سے۔ اب ابرہہ کو یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے بہت غصہ آ گیا، اور اس نے قسم کھا لیا کہ اس نے ہمارے بنائے ہوئے گھر کی بے عزتی کی ہے، اس کی عزت کو پامال کیا ہے، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے اسے ڈھا کر ہی واپس آؤں گا، اس سے پہلے میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ ہاتھیوں کا بڑا لشکر، اس زمانے میں ہاتھی نظر نہیں آتے تھے، اور یہ بہت بڑی فوج سمجھی جاتی تھی اور بہت بڑا طاقتور یہ ایریا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اور آج کے زمانے میں جیسے یہ USA اور اسی طرح اسرائیل اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتا تھا، اس زمانے کے یہ پاورفل سمجھے جاتے تھے۔ میرے رب نے آج کے زمانے میں یہ آیتیں ہمارے لیے دے کے یہ بتانا چاہا کہ دیکھو اس زمانے میں سب سے پاورفل اور سب سے طاقتور فوج سمجھے جانے والوں کا کیا حشر ہوا، میرے رب نے اس چھوٹی سی صورت کے ذریعے بتا دیا۔ اور یہ ہاتھیوں کے بڑے لشکر کو لے کر مکے کی طرف رواں دوا ہوا، اور سب سے بڑا خوبصورت سفید ہاتھی اس پہ یہ سوار ہو کے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہاں لکھنے والوں نے لکھا
تفسیر میں یہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں کہ جب مکے کے قریب آ کے یہ مکے کی طرف اس ہاتھی کو آگے کرنا چاہا تو یہ ادھر طرف، یہ ادھر طرف، یہ پیچھے کی طرف جانے کے لیے تیار ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف اور مکے کی طرف آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کس نے اس بے جان میں یہ جذبہ پیدا کیا؟ اس رب نے یہ جذبہ پیدا کیا۔ جی ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ کون مدد کے لیے آئے گا۔ ایک طرف دعا بھی ضروری ہے اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو تیار بھی رکھنا ضروری ہے، پبوں میں جا کر ناچنے سے اور اسی طرح شرابوں میں مگن ہونے سے اپنی بچیوں کی عزت و عفت و حیا و پاک دامنی کو تار تار کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کے ذریعے، وزاری کے ذریعے اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں، اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے یہ نوجوان ساتھی، ہمارے یہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ان کے 200 اونٹوں کو اور بھی بہت سارے اونٹوں کو ابرہہ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ ان کے جانوروں کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، اپنے قبضے میں لے لیں۔ حضرت عبد المطلب میرے اور آپ کے نبی کے دادا، جی ہاں، یہ ابرہہ کے پاس گئے، بالکل ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ ابرہہ پر بھی روب طاری ہو گیا، کہا کہ آئے میرے ساتھ بیٹھیں، برابر میں بٹھا دیا۔ حضرت عبد المطلب سے پوچھا ابرہہ نے کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے بہت ہی ہمت کے ساتھ کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہمارے 200 اونٹ کو پکڑ لیا ہے، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ سوچ کے کہنے لگا، ارے میں تو یہ سوچا تھا اور یہ بات آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے بھیک مانگیں گے، اس پر حملہ نہ کرنے کی گزارش کریں گے اور اس کی عزت کو نیلام کرنے سے بچانے کے لیے آپ آئے ہیں۔ یہ نہیں سمجھ رہا تھا آپ تو اون کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے کیا تاریخی جواب دیا، کہا اے ابرہہ، کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ کعبے کی حفاظت کرے گا۔ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کے بارے میں پوچھنے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ اسی لیے میرے رب نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں جانتے، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہاتھی یہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جو ابرہہ آیا تھا، اللہ نے ان کا حشر کیا کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ یہ ان کی جو پلاننگ تھی، قید کہتے ہیں پلاننگ کو، تدبیروں کو، ان کی وہ پلاننگ، ان کا وہ انٹیلیجنس، وہ جو محکمہ تھا، یہ سارا ایکٹیو تھا اور ساری چیزیں اپنے آپ کام کر رہی تھی اور سارا یہ سوچ رہے تھے کہ ہم منٹوں میں ان کو تباہ و تاراج کر دیں گے، ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ میرے رب نے کیا انداز میں اس واقعے کو ذکر کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ تضلیل کہتے ہیں ذلیل و خوار کر دینا، کہ ان کی جو تدبیریں تھیں اور ان کا جو انٹیلیجنس کا شعبہ تھا اور ان کا جو مکر تھا اور ان کی جو پلاننگ تھی، اللہ رب ذوالجلال نے کیسے دھجیاں اٹھا کے رکھ دیا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ حضرت عبد المطلب، جی ہاں، تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ اونٹوں کو لے لیے، سیدھا اپنے لوگوں کے پاس آئے اور کہا کہ سب اپنے اپنے جان کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کے پیچھے چھپ جائیں، اور یہ سیدھے کعبۃ اللہ کے پاس گئے، ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، آپ اس کے مالک ہیں، ہم اس وقت کمزور ہیں، اس کی حفاظت کر نہیں پائیں گے،
آپ ہی اس کی حفاظت فرمائیے، ہمارا یقین ہے کہ یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت آپ ضرور کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اس وقت دعا کی تھی، میرے رب نے حضرت عبد المطلب کی دعا کو قبول کیا، اور یہاں اسے ذکر کیا، دعا کر کے یہ بھی اپنے ساتھیوں کے پاس چلے گئے، یہ نہیں رہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے پرندوں کو، جو پرندوں کا جھنڈ ہے، پرندوں کی فوج ہے، اسے بھیج دیا، اسے بھیج دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اے میرے رب، جیسے آپ نے اپنے کعبہ کی حفاظت کے لیے ان پرندوں کو بھیج کر تیرے گھر کی حفاظت فرمایا، آج ہم سب مل کے تیری بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہیں گے کہ وہ مظلوم فلسطین، نہتے فلسطین، جن کے بچے اس وقت شہید ہو رہے ہیں، ایسی فوج کو بھیج کے ان کا خاتمہ فرما دے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہ پرندے اپنے دو پیروں میں ایک ایک کنکری اور چونچ میں ایک کنکری، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں، اور کیا لکھا میرے رب نے کہ ہر مرنے والے کا نام بھی اس کنکری پر لکھا گیا تھا کہ یہ کس پر گرے گی۔ اللہ کی پلاننگ سب سے بڑی پلاننگ ہے، اسی لیے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تم اپنی پلاننگ کرو، تم اپنی تدبیریں اختیار کرو، لیکن اللہ کی بھی ایک تدبیر ہے، اور اللہ کی جو پلاننگ ہے سب سے بہترین پلاننگ ہے۔ تم دیکھتے رہ جاؤ گے کہ میرے رب کس طرح سے ان کا انجام دیں گے، ان کے انجام کو انجام تک پہنچائیں گے، دیکھتے رہ جاؤ۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے بھیج دیا پرندوں کی اس فوج کو، کیسے؟ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، ہر پرندے نے ایسی کنکری گرائی کہ اس پر سجیل لکھا ہوا ہے کہ کس پر گرے گی، کون سے ہاتھی پر گرے گی، کون سے فوجی پر گرے گی، اس کنکری پر اس کا نام لکھ کے برابر پرندہ اس پر گرا رہا ہے، چونچ سے بھی گرا رہا ہے، پیر سے بھی گرا رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جیسے بھونسا ہوتا ہے، اللہ نے اس ساری فوج کو بھونسا بنا کے رکھ دیا، اللہ نے ان سارے طاقتوں کو کچل کے رکھ دیا۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے، یہ پاور ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کریں ان نہتے فلسطین مظلوم مسلمانوں کو، تاکہ اللہ کی مدد آئے، اللہ کی ایک ایسی مدد آئے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نکالیں، غلط کاموں سے نکالیں، برائیوں سے نکالیں، اور آج بھی ہمارے یہ نوجوان نشے کی لت میں پڑے رہیں، اور اسی طرح شراب میں، اور اسی طرح کباب میں، اسی طرح ناچ گانے میں، اسی طرح میوزک میں، اور اسی طرح غیر غلط چیزوں میں الجھ کر اپنی زندگیوں کو برباد کرتے رہیں، اور یہاں ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہیں تو ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میں میرے نوجوان دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ وقت آیا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا۔ کب تک ہم ان چیزوں میں پڑے رہیں گے؟ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ ان ذرا جن کے پاس اللہ نے مال عطا کیا ہے اور شہرت بھی عطا کیا ہے، ان ہیروئنوں سے پوچھ لیں، ان ہیروؤں سے پوچھ لیں، باوجود ساری آسائش کی چیزیں ہونے کے دل میں ان کے سکون میسر نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر سکون ملنا ہے، اگر ہمارے دل میں سکون ہم لانا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں، اللہ سکون عطا کر دے۔ لیکن ہم ہیں کہ اس راستے کو اختیار کرنا نہیں چاہتے اور دوسری چیزوں کو اپنانا چاہتے ہیں۔ کیسے میں سمجھاؤں، میں کیسے ان نوجوان بچوں کے پاس پہنچوں کہ ایک بڑی تعداد ہمارے ان نوجوانوں کی جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اور اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جب حالات لا کے ہمارے نوجوان میرے پاس سناتے ہیں کہ یہاں بس اسٹینڈوں میں اور اسی طرح ریلوے اسٹیشنوں میں
اور اسی طرح پارکوں میں، یہاں کے قبرستانوں میں بھی جا کے بے حیائی کرتے ہوئے انہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا، اللہ کا خوف نہیں آتا۔ سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں، بتائیں تو کیسے بتائیں؟ نہیں میرے دوست، نہیں میرے بھائی، یہ اس وقت اس طرح کے کام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آجا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے نبی کی ان حدیثوں کو پڑھ لے، میرے ان نبی کی حدیثوں کو سن لے اور سمجھ لے کہ ہمارے گناہ زمین کے اس خطے سے لے کر آسمان کے اس حصے تک پہنچ جائیں، اور ہم ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا کر لیں کہ اے میرے اللہ، میں بھٹک گیا تھا، میں راستے سے ہٹ گیا تھا، اگر اب بھی آپ ہدایت نہ دیں میری زندگی برباد ہو جائے گی، اب بھی میں نشے کی لت میں پڑا ہوا ہوں تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، ابھی بھی میں ان پبوں میں جا کے اپنی زندگی کو برباد کر لوں۔ اور یہ جو کھیل اس وقت دشمن نے شروع کیا ہے اور شیطانی کھیل ہیں جو اپنی زندگی کو تباہ کرنے تک لے کر جانے والے کھیل ہیں، ان سارے کھیلوں سے اے اللہ اگر اب بھی نہ رکوں نہ بچوں تو کون مجھے بچائے گا؟ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب سارے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہوں، سارے غلط کاموں سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اگر معافی مانگ لیتا ہے، میرے رب نے کہا کہ ادھر بندے کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور اللہ رب ذوالجلال ادھر معافی کے پیغامات کو اس کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو فلسطین میں اور غزہ میں ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے برابر اسرائیلی فوج نہد فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے آ رہے ہیں۔ یہ 1 سال سے نہیں، 2 سال سے نہیں، کئی سالوں سے یہ ظلم برابر چلتا رہا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، رمضان جیسا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے، جیسے ہی شروع ہوا مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نمازوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، تراویح پڑھنے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اس دور میں بھی، اس وقت میں بھی ظلم زیادہ کر کے نماز پڑھنے والوں کی بے حرمتی کرتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، وقت آ گیا ہے کہ اب بھی مسلمان ملکوں میں اتحاد نہیں آیا۔ آج ہمارے اس محراب سے، ہمارے اس منبر و محراب سے یہ پیغام تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی جانب سے آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ کب تک ان مکاروں کے مکر کا فریب بنتے رہو گے؟ وقت آ گیا ہے کہ آپ اس فریب میں نہ پڑیں، بلکہ جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ آج ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو کل تمہاری بھی باری ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو پیغام ہے، ہمارا یہ جو درد ہے، دل کی آواز ہے، ان کے دلوں تک پہنچا دے، اللہ ان کو بھی کھڑا کر دے۔ یقین مانیے کہ اگر یہ مسلم ممالک ایک ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، دشمن میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ کسی مسلمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ لیکن آج بھی یہ مسلم ممالک ایک ہوئے بغیر مختلف الجھنوں کا شکار ہیں، مختلف سازشوں کا شکار ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تمام مسلم ممالکوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ کل بنیان المرصوص، جیسے شیش کی پگھلی ہوئی دیوار ہوتی ہے جس میں نہ تو ہلنا ہوتا ہے نہ تو اس کے اندر لرزاہٹ آتی ہے، بالکل مضبوط دیوار، شیش کی دیوار، اللہ اسی طرح کی مضبوطی ہمارے ان مسلم حکومتوں کے سربراہوں کے دلوں میں پیدا فرما دے، اور ہر قسم کے دوریوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے
کہ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے ہمارے ملک سے پہلا جہاز اترا اور وہاں ایڈ کی طور پر، مدد کی طور پر دوائیاں اور جو ضروری اشیاء ہیں مصر کے راستے سے پہنچا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس ملک کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے، مظلوم کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت، قوت، طاقت پیدا فرمائے۔ اس وقت آپ نے شاید سنا ہوگا کہ پہلا جو جہاز اترا ہمارے ملک کا جہاز اترا، اور وہ ایڈ جو مدد پہنچی تو ہمارے ملک کی طرف سے پہنچی ہے۔ ابھی اس وقت جو فلسطین میں اور خاص طور پر غزہ کی اس پٹی میں جو اجڑے ہوئے گھر آپ کو نظر آئیں گے، اب تک بڑی بڑی عمارتیں، بڑے اچھے فلیٹ، بہت اچھی زندگی گزر بسر، آج ان کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت بھی میسر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اپنی زندگی میں اتنے مگن نہ ہو جائیں اللہ کو غافل کر کے، اللہ کو بھول کے، کہ کہیں اللہ کا غضب اس طرح ہم پر بھی نہ اتر جائے۔ میں آج سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ احباب ہمارے ان بھائیوں کے لیے وقتاً فوقتاً دعا کرتے رہیں، رات کی تاریکی میں اٹھیں، دعا کریں، اور آج بھی چونکہ اس وقت ابھی بھی یہ زیادتی، یہ ظلم بند نہیں ہوا ہے، برابر بمباری ہو رہی ہے، اس وجہ سے بہت سارے بچے شہید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس جمعہ بھی جامع مسجد ٹرسٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم آج بھی کھڑے ہو کر خصوصیت کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو پچھلی جمعہ جیسے نماز سے فارغ ہو کر درود پڑھ کے ہم کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں دعا کیے، میں ان احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا جن کے اندر کھڑنے کی طاقت نہیں ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، وہ بیٹھے رہیں، ان کے لیے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی آپ سے کہا جائے گا۔ جو کھڑے نہیں ہو سکتے وہ بیٹھ جائیں، لیکن جن کے اندر کھڑے ہونے کی قوت ہو وہ ذرا کھڑے ہو کے، اس لیے کہ میرے نبی نے سب طرح سے دعا کیا ہے، بیٹھ کے بھی دعا کیا ہے، لیٹ کر بھی دعا کیا ہے، کھڑے ہو کر بھی دعا کیا ہے۔ ہم بھی میرے نبی کی ان سنتوں پہ عمل کر لیں اور اللہ کی مدد اتر آ جائے، اور اللہ کی مدد آ جائے، اور یہ بھی فجعلہم کعصف مأکول کی طرح بھون سا بن کر رہ جائے، اور ان کا یہ آئرن ڈوم اور ان کا یہ جاسوسی عملہ، یہ سارے پاور اللہ ان کو نیست و نابود کر کے بتا دے کہ یہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والے، ان کا حشر کیا ہوگا۔ ارے دنیا والوں دیکھ لو، اسی طرح ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایک موقع دیا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں کے علماء نے، تنظیموں نے اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے مل کے یہ فیصلہ لیا کہ ہم راستے میں اتر کے کسی طرح کا کوئی احتجاج نہیں کریں گے، کوئی چیخ و پکار نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے۔ ہم علماء کے مشوروں کے تابع ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بنگلور والوں نے بھی اور کرناٹک کی عوام نے بھی یہ بتا دیا کہ ہم علماء کے مشوروں کے تابع ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، جو بھی علماء کے طرف سے فیصلہ آئے گا ہم اس پر چلیں گے۔ یہ ہم عمل کر کے بتا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے درمیان میں اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری اس ریاست میں مسلکوں کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی ہاں، اپنے اپنے مسلک پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جب ملی مسئلے آتے ہیں، اتحادی مسئلے آتے ہیں، سب ایک جٹ ہو کے مشوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اللہ نظر بس سے ہماری اس ریاست کی حفاظت فرمائے، اور پوری ریاستوں میں بھی اسی طرح کا معاہدہ، اسی طرح کا امن پیدا فرمائے، اور ہر قسم کی لڑائیوں سے، جھگڑوں سے اللہ پوری ریاستوں کی، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ آپ
ہر جمعہ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جب کبھی بھی کسی خصوصی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، کچھ احباب سے گزارش کی جاتی ہے، خوشی خوشی ان کاموں کو بھی انجام دے دیتے ہیں۔ اللہ ان کے ان مددوں کو قبول فرما کر ان کی اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان دعاؤں کو عرض سے ٹکرا کر قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔